حسن آپ کی جانب آتے ہیں، بات یہی ہو رہی ہے کہ جہاں پر عوام کی بات ہونی چاہیے، جہاں پر عوام کے نمائندوں کی نمائندگی ہے، جو ہوتے اس لیے اس پلیٹ فارم پر کہ عوام کی بات کرتے ہیں، چاہے اگر اپوزیشن یہاں پہ نہیں بھی تھی اس طرح کی جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھی، لیکن جو حکمران موجود تھے جنہوں نے یہ بل پاس کیا، بے شک ان کے لیے بھی یہ بل مشکل تھا پاس کرنا، لیکن کہیں پر ہمیں محسوس تک بھی نہیں ہوا کہ یہ بل پاس کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ عوام پر ہم جو بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، عوام بیچاری یہ کس طرح سے برداشت کرے گی۔ آئے تو یہ اسی لیے تھے کہ ہمیں ریلیف دینا ہے، لیکن وہ دینے میں تو ناکام ہو گئے، اور جو باتیں کرتے ہیں آسانی کی وہ بس زبانی کلامی رہ گئی ہیں۔ لیکن جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، بات اتنی سی ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور انا اور تقسیم والے لوگ اب ماضی کا حصہ بنتے چلے گئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ بات درست ہے عدیل ورائج کی کہ وہ ایوانوں میں ہوتے، مہنگائی پر آواز بلند کرتے، ان غریبوں کے جا سہارا بنتے، انہوں نے ان غریبوں کو لے کر ملک کے خلاف جو ہے کمپین لانچ کر دی تھی۔ تو یہ کسی یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح بدترین سیاستدان یہ پاکستان کا حصہ رہے، یہ ہماری سب کی نظروں میں ہوا یہ کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ پارلیمان سے علاوہ کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں جہاں پر عوام کے حقوق کی، عوام کے بنیادی مسائل کی اور عوام کو سہولیات دلوانے کی بات کی جائے، صرف پارلیمان ہی ہے، اور پارلیمان میں جانا چاہیے۔ اور رہی بات کہ جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھا بجٹ پیش کر دیا انہوں نے، آئی ایم ایف کی کچھ شرائط تھی، ماننا تھی، یہی چیز جو ہم پہلے رونا روتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے مانے نہیں مانی، سارا کچھ کیے۔ ابھی تک ٹیکس کی جو ریفارمز پالیسی ہے ٹیکسیشن کی، کیسے کلیکٹ کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، کئی آپ نے ایسے سیکٹر ہیں جن کو آپ نے نظر انداز کر دیا، ان سے آپ ٹیکس کلیکشن کیسے کریں گے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو کھلا دودھ بیچنے والے ہیں، وہ تو پانی میں وہ ایک پوڑی ملا کے پورا وہ ڈرم تیار کر کے بیچ دیتے ہیں، ان پر وہ آج تک نہیں قابو کنٹرول کیا جا سکا۔ لیکن اس طرح سے ان سے کون ٹیکس وصول کرے گا؟ ان کے پاس کیا فارمولا، کون سا پلاننگ ہے؟ کوئی یہاں پر پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ بجٹ میں آ گیا، سارا ٹیکسیشن آ گیا، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بجٹ دستاویز سپلیمنٹری گرانٹ شیڈیول 1 کوڈ نمبر 006 بہت امپورٹنٹ ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کو 1 ارب روپے کی اضافی گرانٹ ملی، اور یہی پیسہ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے یہ میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کو 1 ارب روپے، پہلے ان کو 10 ارب روپے دیے گئے سال میں، 1 ارب اور اضافہ کر لیں، یہ لگ بھگ 11 ارب روپے سے زائد ان کو دیے گئے۔ کیا کام تھا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ تو پرفارمنس پتہ نہیں آج تک آئے گی نہیں آئے گی، لیکن 1 ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ دی گئی ہے۔ اور وہ غریبوں کو، جو غریبوں کے مسائل ہیں، اللہ کرے وہ اگر ان کی بھی نشاندہی کر دیتے رپورٹس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جناب یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ہدف جو مرضی آپ رکھیں، لیکن غریبوں کو جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں، جو آپ نے منی بجٹ پیش کیا، جو اسحاق ڈار صاحب جو فارمولا لے کر آ رہے ہیں، جو محکمہ خزانہ پنجاب جو پرفارمنس دکھا رہا ہے، تو اس کی یہ پرفارمنس ہے، نیچے یہ اثرات جا رہے ہیں، بیانات، اعلانات، دعوے یہ اپنی طرف۔ اگر وہ حقائق پر مبنی یہ بھی رپورٹ پیش کر دے تو بہتر ہوتا۔ ابھی جو اب تک 435 ارب روپے اس سال ٹیکس لگ چکے ہیں، جو آئندہ آنے والے سالوں میں غریبوں سے لیں گے، اور سپر ٹیکس جو پیسے لگے ہیں، کو اپنے لیے تو ریلیف نظر آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر ہمیں کس کس ریلیف کی ضرورت ہے، لیکن جس عوام کے نام پر یہ تمام سیاستدان ووٹ لے کر آتے ہیں، انہیں کہاں پر تکلیف ہے، انہیں کہاں پر ریلیف ملنا چاہیے، وہاں سے یہ سیاستدان بڑی آسانی سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، اور عوام کو اسی بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، ہم نے آپ ہی سے توقع لگائی ہوتی ہے، آپ ہی نے مسائل حل نہیں کرنے، تو پھر کون آئے گا؟